آپا، ہم اتنے غریب کیوں ہیں؟ وہ ابھی اسکول سے آئی تھی اور اپنا پرس رکھ کر منہ ہاتھ دھونے صحن میں لگے واش بیسن کی طرف بڑھ رہی تھی جب فرحان نے اس سے پوچھا تھا۔ واش بیسن کی طرف جاتے اس کے قدم رک گئے تھے اور وہ پلٹ کر فرحان تک چلی آئی۔ نہیں جانی، ہم غریب تو نہیں ہیں، آپ سے کس نے کہا؟ سب کہتے ہیں۔ کون سب؟ اس نے پوچھا تھا۔ شاہ رخ کہتا ہے، طلحہ کہتا ہے، اور میرے فرینڈز بھی کہتے ہیں۔ اس نے بے حد معصومیت سے اپنے کزنز کے نام گنوائے تھے۔ سب جھوٹ کہتے ہیں۔ آج کے بعد وہ دوبارہ آپ سے یہ کہیں تو ان سے کہنا کہ غریب وہ ہوتا ہے جس کا دل غریب ہو، جس کے پاس بہت کچھ ہو مگر وہ اور بھی زیادہ پانے کے چکر میں لگا ہو۔ کسی سے چھین کر یا مانگ کر کھانے والا غریب ہوتا ہے، جبکہ ہم نہ تو کسی سے چھین کر کھاتے ہیں اور نہ ہی مانگ کر۔ لیکن آپا، غریب ہی ہوئے نا۔ پچھلے 3 سالوں سے میرے پاس ایک ہی اسکول بیگ ہے۔ میرے تمام فرینڈز کے پاس اتنے اچھے اچھے بیگز ہوتے ہیں، کبھی گھڑی والے، کبھی ننجا ٹرٹل والے، تو کبھی سافٹ ٹوائز جیسے۔ آپا، ایسے بیگ ہمارے پاس کیوں نہیں ہیں؟ فرحان کی ہر بات کی تان ہمارے پاس کیوں نہیں ہے پر ٹوٹتی تھی، اور یہ آج کی بات نہیں تھی۔ ہمیشہ سے فرحان اور مومنہ جس کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ لیتے تھے، گھر آ کر وہ یہی کہتے تھے کہ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، اور ہر مرتبہ آمنہ انہیں بتاتی تھی ہماری زندگی جب ان چیزوں کے بغیر بھی گزر رہی ہے تو ہم ان غیر ضروری چیزوں کو لے کر کیا کریں گے؟ مگر وہ بچے تھے، ان کو بہلانے کے لیے آمنہ کی باتیں کافی نہیں تھیں۔ وہ دونوں وہ سب چیزیں چاہتے تھے جو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے پاس دیکھتے تھے، اور ارد گرد کے لوگوں میں سری فہرست اس کے دونوں تایا اور ان کی فیملیز تھیں۔ اس کے بڑے تایا بزنس مین تھے، انہوں نے اور آمنہ کے ابی جان نے مل کر اکٹھے ایک جنرل اسٹور کھولا تھا، مگر چونکہ اس کے تایا خوب سے خوب ترقی کی تلاش میں رہتے تھے، اس لیے انہوں نے صرف جنرل اسٹور پر اکتفا نہ کیا، وہ سائڈ کے چھوٹے موٹے بزنس بھی کرنے لگے۔ اس ایک جنرل اسٹور نے انہیں اتنا فائدہ نہیں پہنچایا تھا جتنا انہیں ان اشیاء کی ایک جگہ سے دوسری جگہ خرید و فروخت نے پہنچایا تھا، اور پھر ایک چھوٹے سے جنرل اسٹور سے زندگی کی ابتدا کرنے والا دیکھتے ہی دیکھتے لیدر امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والا بہت بڑا تاجر بن گیا۔ اور آمنہ کے ابی جان نے چونکہ صرف اسی ایک جنرل اسٹور پر قناعت کی تھی، اس لیے ان کی وفات سے پہلے تک ان کے پاس وہی ایک چھوٹا سا جنرل اسٹور تھا، اور اسی بات کو اس کی بڑی تائیمہ ہر بار جتاتی تھیں کہ اگر اس کے ابی جان اس کے تایا کے نقش قدم پر چلتے تو وہ بھی آج 5 مرلے کے گھر کے بجائے 5 کنال کی کوٹھی میں رہ رہے ہوتے۔ اور پھر اس کے چھوٹے تایا تھے جو خیر سے تھے تو گورنمنٹ جاب میں، مگر کماتے وہ عوام سے تھے اور کھاتے بھی عوام سے تھے، گو کہ گورنمنٹ کے گھروں میں رہتے تھے مگر ملک کے 3 بڑے شہروں میں ان کے علیحدہ علیحدہ گھر تھے۔ یوں تو اس کی دونوں تائی صاحبان ایک دوسرے کی ٹکر کی تھیں، اس لیے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں وہ بڑھ چڑھ کر خرچ کرتی رہتی تھی، اور ایسے موقع پر کمبختی اماں کیا جاتی تھی۔ بڑی تائی اماں کے بھائی بھابھی شارجہ میں رہتے تھے، وہ ہر سال ان کے پاس جا کر 3 مہینے رہ کر آتی تھی، جبکہ چھوٹی تائی کا کوئی رشتہ دار شارجہ میں نہیں رہتا تھا، لیکن انہوں نے جانا بھی ضرور تھا، اس لیے وہ صرف شاپنگ کرنے سال میں 2 مرتبہ دبئی جایا کرتی تھیں، اور واپس آ کر شاپنگ کی تفصیلات ایک کی 100 کر کے اماں کو سنایا کرتی تھیں۔ اماں بیچاری مروت میں ماری جاتی تھیں۔ اب وہ انہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ خدارہ ان کے گھر میں بیٹھ کر وہ اپنی عمارت کا روب نہ ڈالا کریں، کیونکہ ان کے گھر میں 2 ناپختہ ذہن کے بچے رہتے ہیں جو ان کی ہر بات بے حد حیرانی سے سنتے ہیں، اور ان کے جانے کے بعد وہ اماں سے نہ ختم ہونے والے سوالات کرتے رہتے تھے، اور اماں نے اپنے بچوں کو کمتری کے احساس سے ہمیشہ دور رکھنا چاہا تھا۔ آمنہ تو بڑی تھی، وہ تو سب کچھ سمجھتی تھی، اس لیے اپنے حالات سے نہ تو وہ کبھی متنفر ہوئی تھی اور نہ ہی اپنے کمتر ہونے کا رونا روتی تھی، مگر اس کی غیر موجودگی میں بھگاری گئی شیخیوں کا اثر پھر بہت دیر تک ان بچوں کے دماغ میں رہتا تھا، اور ایسے موقع پر اماں اور اس کی محنت پل بھر میں ضائع ہو جاتی تھی۔ فرحان تو پھر باتوں سے بہل جاتا تھا، مگر مومنہ وہ سب سن کر اندر ہی اندر کڑتی رہتی تھی اور اپنے گھر کا موازنہ ان کے گھروں سے کرتی رہتی تھی۔ آمنہ نے اسے بہت بار سمجھایا تھا کہ اب اس گھر میں گزارا صرف آمنہ کی 7,500 روپے کی تنخواہ سے ہی ہو سکتا ہے، اور اس تنخواہ میں بھی اس کی اماں ٹھیک ٹھاک گزارا کر لیتی تھی، مگر مومنہ اسے گزارا نہیں کہتی تھی، اس کے نزدیک یہ مجبوری تھی۔ تم اس بات کا شکر کیوں نہیں کرتی کہ تمہارے پاس رہنے کو اپنا گھر ہے؟ تم اکثریت کی طرح کھلے آسمان تلے نہیں رہتی، سونے کو بستر ہے، تم زمین پر نہیں سوتی، روز پیٹ بھر کر کھانا کھاتی ہو، اچھے اسکول میں پڑھتی ہو، پھر اور کیا چاہیے تمہیں؟ اس کے ابی نے اس پر اس کی ہمت اور حوصلے سے زیادہ ذمہ داری ڈال دی تھی، اب وہ کیسے سب سے نبردآزما ہوگی؟ وہ گھر میں سب سے بڑی تھی، اس لیے سارے مسئلے، تمام پریشانیاں بھی اس کے لیے تھیں۔
وہ BA میں تھی جب اس کے ابی جان اچانک انہیں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد تو وہ صحیح معنوں میں مشکلات میں گھر گئے تھے۔ ان کے پاس اتنا روپیہ بھی نہیں تھا کہ وہ ان کے جانے کے بعد آرام سے کھاتے رہتے۔ اس جنرل اسٹور میں بڑے تایا نے اپنا حصہ لے کر اسے بیچ دیا تھا اور ان کے حصے کی رقم ان کے حوالے کر دی تھی۔ دن رات محنت مزدوری کر کے اماں نے اسے ماسٹرز کروا دیا تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ جلد ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب مل گئی تھی اور آج وہ اس اسکول کی وائس پرنسپل تھی۔ ابی جان کی وفات کے وقت مومنہ اور فرحان بہت چھوٹے تھے۔ مومنہ اور فرحان کو اپنے ابی جان کی زندگی والا سنہرا دور یاد نہیں تھا، اسی لیے وہ اپنے دور پر شاکڈ تھے۔ آمنہ سے بڑا اس کا ایک بھائی اور تھا، زمان۔ زمان اس کے ابی کی پہلی بیوی سے تھا۔ زمان جب 7 برس کا تھا اس کی امی طویل بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئی تھیں، اور چونکہ وہ بہت چھوٹا تھا اور ان کے ابی جان اسے اکیلے نہیں سنبھال سکتے تھے، اور ایسے موقع پر جیسے ہوتا آیا ہے کہ انہوں نے دوسری شادی کر لی، مگر زمان نے اپنے ابی جان کی دوسری شادی کو قبول نہ کیا اور شروع کے 2-3 سال بمشکل ان کے پاس رہ کر وہ اپنے ننیال چلا گیا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ سوتیلی ماں کا وجود بھی سوتیلا ہوتا ہے اور اس کا پیار بھی، بے شک وہ جتنی مرضی محبت کرے مگر وہ رہے گی سوتیلی ماں ہی۔ وہ بچپن سے ہی اس نام سے خوفزدہ ہو گیا تھا، اس لیے وہ دوبارہ نہ آ سکا۔ حالانکہ اماں نے اسے بہت پیار دیا تھا مگر اسے اماں کا رویہ ہمیشہ جھوٹا اور بناوٹی لگا۔ یہ 3 سال اس نے اس لیے ان کے پاس گزار لیے تھے کیونکہ وہ اکیلا ہی اس گھر میں دونوں کی توجہ کا مرکز تھا، مگر جب آمنہ پیدا ہوئی تو جانے کیوں یہ احساس اس کے دل میں تقویت پا گیا تھا کہ اب اس کی اس گھر میں قدر ختم ہو گئی ہے۔ ابی جان اپنی زندگی میں تمام وقت اسے بلاتے رہے تھے مگر اس بچے کی برین واشنگ اس انداز سے کی گئی تھی کہ اس نے یہ بھلا دیا کہ اس کا ایک اور بھائی بھی تھا۔ مومنہ اور فرحان یوں تو سارا سال ہی کسی نہ کسی بات پر گلے شکوے کر کے ناراض رہتے تھے، مگر رمضان المبارک کے آنے سے پہلے وہ بہت پرجوش ہو جایا کرتے تھے اور ایسے خوش ہوتے تھے جیسے انہیں کوئی دولت ملنے والی ہو۔ اس دن جب وہ مومنہ کے لیے عید کا جوڑا سی رہی تھی تب مومنہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس سے کہنے لگی، آپا، چھوٹے تایا کی سومی بتا رہی تھی کہ اس کی ماما سارا سال ٹیلر کے پاس جاتی رہتی ہیں اور ہر سیزن میں ان کے 30 سے زیادہ سوٹ بنتے ہیں اور اتنے ہی وہ اس کے اور سنبل باجی کے لیے سلواتی ہیں، اور آپا ہم تو سال میں صرف 2 سوٹ سلواتے ہیں، وہ بھی دونوں عیدوں پر۔ آپ کو پتہ ہے آپا، عید کا میں سارا سال انتظار کرتی ہوں اور جب رمضان شروع ہوتا ہے تب سے مجھے خوشی ہونے لگ جاتی ہے کہ اب میں نیا سوٹ پہنوں گی اور جا کر اپنی فرینڈس کو دکھاؤں گی، مگر اب مجھے رمضان کی بھی کوئی خوشی نہیں ہے، میں سال میں صرف 2 سوٹ دیکھ کر ہی خوش ہوتی رہتی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی تائی اماں کس روپے سے سال میں اتنا زیادہ سوٹ بنا لیتی تھی۔ تایا کی جو تنخواہ تھی وہ سب جانتے تھے مگر اس کے باوجود کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ انہیں سنا سکے کہ جس دولت پر آپ آج اترا رہے ہیں یہی روپیہ آپ کی عاقبت خراب کر رہا ہے۔ اور چونکہ تمام عمر اس کے ابی جان نے حلال کمایا تھا اور اپنے بچوں کو حلال کھلایا تھا، اس لیے وہ سال میں گنتی کے چند سوٹ ہی پہن سکتے تھے، لیکن وہ یہ ساری باتیں مومنہ کو بتا کر اسے مزید الجھانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے کہا تھا، مومنہ، ہم سال میں صرف دونوں عیدوں پر ہی سوٹ نہیں سلواتے، اس کے علاوہ بھی جب تمہیں اور فرحان کو ضرورت ہوتی ہے میں سلوا دیتی ہوں۔ تم نے کبھی سوچا مومنہ، ایسے لوگ بھی ہیں جو سال میں 2 سوٹ بھی نہیں بنوا سکتے۔ اپنے سے اوپر دیکھنا بہت آسان ہے، ان کا مقابلہ کرنے کے بجائے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے، اپنا ان سے موازنہ کرنا چاہیے۔ وہ بھی تو اس دنیا میں رہتے ہیں لیکن وہ تمہاری طرح ناشکری نہیں کرتے بلکہ خدا کی رضا میں راضی رہتے ہیں۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اگر خدا تعالیٰ تمہیں ان کی جگہ پیدا کر دیتا تو پھر تم کیا کرتی؟ بولو، جواب دو۔ اور پہلی مرتبہ مومنہ کی سمجھ میں اس کی بات آئی تھی، اس لیے آگے سے مزید اس نے کوئی سوال جواب نہیں کیے تھے۔ فرحان جو ان کے پاس بیٹھا ان دونوں کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا، اٹھ کر اندر چلا گیا اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں جیومیٹری باکس تھا۔ یہ میرے پاس 2 ہیں، ایک پرانے والا اور ایک ہی آپ نے ابھی خرید کر دیا تھا، اگر ان میں سے ایک میرے پاس ہو تو بھی میرا گزارا ہو جائے گا، مگر میرے ایک کلاس فیلو کے پاس یہ بھی نہیں، اگر اسے میں یہ دے دوں تو وہ کتنا خوش ہوگا اور مجھے کتنی دعائیں دے گا۔ فرحان کی بات سن کر آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ اپنے بہن اور بھائی کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس مرتبہ وہ رمضان المبارک میں روزے بھی بہت شوق سے رکھ رہے تھے اور باقاعدہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، پھر نماز پڑھ کر خدا تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں مانگتے تھے۔ اماں اور آمنہ ان کے اس طرح دعا مانگنے کی وجہ جانتی تھیں، انہیں پتہ تھا کہ وہ اپنے حال پر قانے تو ہو گئے ہیں مگر خواہشات تو پھر خواہشات ہی تھیں، انہیں وہ دل میں آنے سے نہیں روک سکتے تھے، اور یہ شاید ان کی دعاؤں کا ہی اثر تھا یا پھر ان کی خواہشات میں اتنی طاقت تھی
کہ ایک دن ان کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ فرحان نے آ کر بتایا کہ کوئی پولیس والے ہیں اور اماں کا پوچھ رہے ہیں۔ اماں جب باہر گئیں تو جس شخص کو انہوں نے دیکھا تھا اسے پہچاننے میں اماں کو بہت زیادہ دیر نہیں لگی تھی، اور ویسے بھی زندگی میں جس بچے نے انہیں پہلی مرتبہ ماں کہا تھا وہ اسے کیسے بھول سکتی تھیں؟ وہ زمان تھا، ان کا بیٹا زمان، جو آمنہ، مومنہ اور فرحان سے پہلے اس دنیا میں آیا تھا اور جو سب سے پہلے ان کی محبتوں کا مرکز بنا تھا۔ اگرچہ وہ ان کا سگا بیٹا نہیں تھا، مگر یہ حقیقت تھی کہ اماں نے اسے اپنا سگا بیٹا سمجھا تھا۔ آج وہ ایس پی زمان کی صورت میں ان کے سامنے تھا۔ بھلا اماں اسے کیسے نہ پہچانتی؟ میں اندر آ جاؤں اماں؟ اس کے لہجے میں برسوں کی تھکن تھی۔ اماں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا، آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا لیا۔ میں ساری عمر حقیقی رشتوں کے پیچھے بھاگا ہوں، مگر ان تک پہنچنے میں ناکام رہا۔ ابی جان کی آپ سے شادی کے بعد میں یہی سمجھا تھا کہ میرے حقیقی رشتے ختم ہو گئے ہیں۔ میں اپنی نانی یا ماموں کو الزام نہیں دے رہا، قصور میرا تھا۔ میں کیوں ان کی باتوں میں آ گیا تھا؟ کیوں میں نے اس چیز کی خوشبو محسوس نہیں کی جو مجھے آپ سے آتی تھی؟ وہاں اپنے ننیال میں میں نے کیسے وقت گزارا یہ میں نہیں بتاؤں گا، مگر یہ ضرور بتاؤں گا کہ مجھے گھرے اور کھوٹے کی پہچان کب ہوئی۔ میری تربیت میری نانی اماں نے کی تھی، انہوں نے مجھے پڑھایا بھی اور لکھایا بھی۔ پھر جب میں نے سول سروس کا امتحان پاس کر لیا تب میرے وہ تمام رشتہ دار جو مجھ سے اس لیے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے کہ میں اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ آیا تھا، تو وہ سب بھاگے چلے آئے میری ملازمت کی مبارکباد دینے۔ نانی اماں چاہتی ہیں کہ میں ان کی اس پوتی سے بیاہ کر لوں جس نے مجھ سے کبھی انسان سمجھ کر بات نہ کی تھی، اور پہلی مرتبہ میں نے ان کا کہنا ماننے سے انکار کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ میں نمک حرام اور احسان فراموش جیسے القاب سے بلایا جانے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ حالات ٹھیک ہو جائیں اور میں وہ گھر چھوڑ کر نہ جاؤں، مگر صورتحال انتہائی غمگین ہو چکی تھی۔ میں ان کی نہیں مان سکتا تھا اور وہ مجھے نہیں رکھ سکتے تھے، اس لیے مجبوراً مجھے وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ پھر وقفے وقفے سے میری پوسٹنگز ہوتی رہیں، اس کے بعد میں کبھی ان سے نہ مل سکا۔ کھاریا میں پوسٹنگ کے دوران میری ملاقات ارم کی فیملی سے ہوئی تھی۔ اس کے والدین کو نہ جانے مجھ میں کیا نظر آیا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دیا۔ میری زندگی کے اچھے دن وہاں سے شروع ہوئے تھے۔ ارم بہت اچھی بیوی تھی، مگر اس کی زندگی نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اور وہ صرف 1 سال کا حیدر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ گئی۔ تاریخ نے اپنے آپ کو پھر دہرایا، اور آج میں ابی جان کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے ان کی دوسری شادی کرنے کی وجہ سمجھ میں آئی تھی۔ وہ اکیلے میری پرورش نہیں کر سکتے تھے جس طرح میں حیدر کی نہیں کر سکتا تھا۔ راتوں کو دیر تک گشت کرنے کی وجہ سے اور دن میں اپنے فرائض انجام دیتے ہوئے مجھے اکیلے حیدر کا خیال آتا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کے لیے دوسری ماں لانے کا سوچتا، میرا دھیان غیر ارادی طور پر آپ کی طرف چلا گیا تھا۔ آپ نے مجھے ہر طرح ایک حقیقی ماں کا پیار دیا تھا، اور میں جس طرح اس پیار کو دھتکارتا رہا تھا اس کا احساس مجھے اب ہوا ہے۔ میری زندگی کا سنہرا دور تو وہی تھا جو میں نے 3 برس آپ کے پاس گزارے تھے۔ اس کے بعد تو میں خواہشات کے پیچھے ہی بھاگتا رہا ہوں، اور آج جب میں اپنے حیدر کے لیے کسی ماں کا سوچتا ہوں تو میرے خیال میں اماں آپ کا چہرہ آ جاتا ہے۔ آپ سے بڑھ کر کوئی بھی اسے ایک حقیقی ماں جتنا پیار نہیں دے سکتا۔ اماں، کیا میں آپ کے پاس رہ سکتا ہوں؟ اور آمنہ یہ سوچ رہی تھی کہ آج سے پہلے ہر عید ان کے لیے عارضی خوشیاں لاتی تھی، کیونکہ ہر عید کے گزر جانے کے بعد اس کے دونوں بہن بھائی نئے سرے سے اپنی کم مائیگی پر سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیتے تھے۔ اور اس مرتبہ یہ کیسی عید آئی تھی جو ان کے لیے دائمی خوشیاں لے کر آئی تھی۔ ان کا بھائی زمان ہمیشہ کے لیے ان کے پاس لوٹ آیا تھا، کہ جس کی واپسی کی امید تو کیا، جس کو دوبارہ کبھی دیکھنے کی بھی توقع نہیں تھی۔ آج وہ ان سب کے درمیان بیٹھا اس وقت کی کمی پوری کر رہا تھا جو اس نے اپنی کم عقلی اور نادانی کی وجہ سے کھو دیا تھا۔ اب نہ تو اماں اور آمنہ کو گھر چلانے کے لیے محنت کرنا پڑے گی، اور نہ ہی مومنہ اور فرحان کے ہر سوال کے جواب میں انہیں افسردہ ہونا پڑے گا۔ ان دونوں کو اب کبھی بھی کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ان کی ہر خواہش پوری ہو جایا کرے گی۔ اور اب وہ دونوں یہ سوچ رہے تھے کہ کل جب وہ اسکول جائیں گے اور ان کے فرینڈس کو پتہ چلے گا کہ ایس پی زمان ان کا بھائی ہے تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ جائیں گے۔ اس مرتبہ عید صرف عید نہیں تھی بلکہ خواہشوں کی عید تھی۔